اسرائیل فلسطین وار۔ سیریا میں حماس کا متوسط حملہ ہوا ہے۔ قائدی فورس کے کمانڈر گولان باز نے خاص بات چیت کی۔ آپ دیکھیں بندوقوں کو 7 اکتوبر 2023 کو رات کے اندھیروں میں فلسطینی مجاہدین کی طرف سے اسرائیل پر حملہ کیا جاتا ہے۔ 5000 راکٹس ایک ہی بار میں برسائے جاتے ہیں۔ یہ جو ٹک ٹاک ٹرینڈ ہو یا پھر ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا جا رہا ہو، کوئی بھی نیوز چینل اسے رپورٹ کرے یا پھر کوئی جرنلسٹ ایکسپلین کرتے ہوئے سیدھا پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں فلسطین کو کہ فلسطین جنگی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر کسی اعلان کے جنگ کے میدان میں اتر آیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ جنگ 75 سالوں سے لڑی جا رہی ہے۔ حماس تو ٹریلر ہے، حزب اللہ ابھی باقی ہے۔ 14 مئی 1948 کو جب فلسطین کی 60% زمین پر اسرائیل یہود قبضہ کر لیتے ہیں، یہ وہ وقت تھا کہ جب فلسطین انڈیپینڈنس کنٹری نہیں بنا تھا۔ لیکن ایک بات تو اٹل ہے جو کہ لکھی ہے ہسٹری کی ہر ایک کتاب میں کہ جب فلسطین میں 2 قومیں رہا کرتی تھی، ایک مسلم قوم اور دوسری یہود قوم، اور ان پر حکومت کرتی تھی برٹش سرکار، یعنی برطانوی حکومت ان پر حکومت کر رہی تھی۔ تو پہلی بار میں ہی تھا کہ جب مسلم قوم 1936 کو یہ مخالفت کرتے ہیں برٹشز کی اور اپنا ایک الگ خود مختار ملک بنانے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ بعد میں چل کر ہی تھا کہ یہ یہودی 1944 کو بغاوت پہ اتر آتے ہیں، اور کیسے 1944 سے 1948 تک کے 4 سال کے مختصر عرصہ میں یہ فلسطین کی 60% زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ کسی صورت بھی پاسبل نہیں تھا بغیر برٹش سرکار کی سپورٹ کے بغیر۔ یہاں پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ برٹش سرکار برطانوی حکومت کی سازش تھی، پروپیگنڈا تھا، ان کا یہ پلان تھا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ یہاں پر ایک جیوش ورچوئل رپورٹ کے مطابق، جیوش ورچوئل لائبریری کی رپورٹ کے مطابق 1947 کو یہ جو یہودی قوم ہے، ان کی پاپولیشن آبادی 6,30,000 تھی وہاں فلسطین میں، اور یہیں دوسری طرف برٹش سروے کے مطابق وہاں مسلمانوں کی پاپولیشن آبادی 9 لاکھ تھی۔ تو یہ جب مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو اقوام متحدہ سیدھا 60% زمین یہودیوں کے نام کر دینے کا حکم جاری کر دیتی ہیں۔ لیکن یہاں پر تو یہودی کم تعداد میں تھے اور مسلمانوں کی تعداد 9 لاکھ تھی۔ دس ڈیسیژن واز رانگ، یہ فیصلہ غلط تھا۔ اسی لیے مسلم قوم میدان جنگ میں اتر آتی ہے اور جنگ کا اعلان کرتی ہے۔ دنیا چاہے انہیں ٹیررزم کہتی رہے، دہشت گرد کہتی رہے، لیکن اپنے حق کے لیے لڑنے کو ہیومن نیچر یعنی انسانی فطرت سے تشبیہ دی جاتی ہے۔